الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور دین ملی بھائیوں، آج کے اس محفل میں آپ لوگوں کو علم کے تعلق سے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جو علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس ایمان اور علم کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے۔ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں عروج کو پائی ہیں، سب کے اندر ایک چیز مشترک تھی اور وہ تھا علم، جانکاری۔ جن قوموں نے بھی دنیا پر راج کیا ہے، دنیا پر حکومت کی ہے، وہ اہل علم تھے، ان کے پاس علم اور ہنر تھا۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں پوری دنیا کی اگوائی کی تھی، چاہے وہ سائنس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کیمیا اور فزیا کا فیلڈ ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، چاہے وہ ایجادات ہوں۔ الغرض ایجوکیشن کے جتنے فیلڈ ہیں، ہر ایک فیلڈ میں مسلمان دنیا کی اگوائی کر رہے تھے۔ اس وقت ساری دنیا کے دلوں پر مسلمان ہی راج کر رہے تھے۔ ان کی حکومت بہت لمبی چوڑی تھی اور حکومتوں کو برقرار رکھنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف بھی چاہیے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اسلام میں جس پر بہت زور دیا گیا ہے اور جس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، اگر اس کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے تو وہ پائیدار نہیں رہے گی، بلکہ وہ ڈھہ جائے گی۔ بہرحال وہ علم جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عروج بخشا تھا، آج کے دور میں ہم اور آپ اس علم سے مانو کہ اندھے ہو چکے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں ہمارے پاس کوئی اگوا نہیں ہے، ہم علم سے دور بھاگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے دوسروں کی غلامی کرتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ علم حاصل بھی کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا، سروس کرنا، لوگوں کی غلامی کرنا، جبکہ علم یہ غلامی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ علم آپ کو مالک بناتا ہے۔ لیکن آپ کو اس طرح سے بھٹکایا گیا ہے، مسلمانوں کو اس طرح سے بھٹکایا گیا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں سروس کرنے کے لیے، پڑھتے ہیں دوسرے کے نیچے کام کرنے کے لیے، ان کا ہدف اور مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا۔ اس وجہ سے ہم غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، دوسروں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔
پڑھائی آپ کے علم کے لیے ہے، پڑھائی آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پڑھنے کے بعد آپ اگر خود مالک بن کے کوئی کام کریں تو آپ یقیناً دھیرے دھیرے کسی نہ کسی فیلڈ میں آپ اگوائی کریں گے، اور آپ کو کچھ ہی لوگ صحیح اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانیں گے، آپ کی مثالیں دیں گے، اور آپ کے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ بہت سارے چیزوں میں آپ ہستکشیپ کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومتوں کو جو چلاتے ہیں وہ دراصل سیاسی لوگ نہیں، بلکہ جو ملک کے بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی حکومتوں کو چلاتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں اور اسی حساب سے پڑھائی کریں، اسی حساب سے کام کریں۔ بہرحال تو ہم میں سے اکثر لوگ علم کیا ہے اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں، اسی وجہ سے ہمارے بچے ادھر ادھر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جتنے بھی چھوٹے کام ہیں سارے کے سارے مسلمان ہی کرتے ہیں تقریباً۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے، جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر یہ بھرم پھیلا دیا، یہ وسوسہ ڈال دیا مسلمانوں کے اندر کہ آپ صرف اردو عربی پڑھ سکتے ہو، قرآن حدیث کی تعلیم لے سکتے ہو، اور انگلش وغیرہ پڑھنا تمہارے اوپر ورجت ہے۔ حالانکہ یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن جو اسلام کے بارے میں سامانیہ گیان ہے اسی کو حاصل کرنا ضروری ہے، جس کو ہم بغیر مدرسے میں جائے ہوئے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر گھر پہ انتظام کیا جائے تو بچہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو وہ جان سکتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کو چھوٹ دیا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں وہ ماہر بنے اور خدمت خلق کرے، سب کو فائدہ پہنچائے۔ تو ہمارے بچے انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے بچے سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہیں، ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، ہمارے بچے ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ صرف عربی پڑھانا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، میرے حساب سے ایک گھر میں کم سے کم ایک مولوی بھی چاہیے، اور ہر فیلڈ میں اگر آپ کے پاس زیادہ بچے ہیں تو ہر فیلڈ میں آپ کا ہر بچہ ہونا چاہیے، جتنے بچے ہوں اتنے فیلڈ میں آپ اس کو ڈالیں، اور یہ ہمارے یہاں ضروری بھی ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کے یہاں کسی فیلڈ میں مسلمان ہے ہی نہیں تو اس فیلڈ کی پڑھائی آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے کہ اس فیلڈ میں آپ کا آدمی ہو۔ تو ہمیں اس طریقے سے ایجوکیشن کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ جو غیر قومیں اس علم کے ذریعے ہمارے اوپر راج کر رہی ہیں وہ پاسا پلٹ جائے۔ علم کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں۔ علم کے ذریعے ہی، چاہے وہ عربی کا علم ہو چاہے وہ انگلش کا علم ہو، علم تو علم ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں عربی اور انگلش میں بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔
کیونکہ اکثر کتابیں انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور آپ صرف انگلش پڑھ کے بھی اسلام کی بنیادی چیزیں جان سکتے ہیں، بلکہ بہت بڑے علامہ بھی بن سکتے ہیں صرف انگلش ہی پڑھ کے۔ تو انگلش اور عربی کوئی بھی ہو، سارے کے سارے علم کے دائرے میں آتے ہیں، تو علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے رتبے کو بلند کرتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اسی علم کے ذریعے انسان اپنے دین کو سمجھتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اندھے کی طرح ہے کہ اس کو کوئی بھی لے جا کے کنویں میں دھکا دے دے۔ اور علم رکھنے والا، علم نہ رکھنے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو علم والے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ اور ایک حدیث میں ہے فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم۔ ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته واهل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخیر۔ اللہ کے نبی نے کہا، ایک حدیث میں ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پہ ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر، تمہارے سب سے کمتر آدمی پر۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے بل کے اندر، اور مچھلی سمندر کے اندر، جو انسانوں کو اچھی بات سکھاتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو علم کے ذریعے انسان بہت اونچے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے، اور علم کے بغیر انسان اللہ کو جان نہیں سکتا۔ اور علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا دعا بھی کرو، اللہ کے نبی کو کہا گیا قل، کہو رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر، بڑھا دے۔ اور اس کے فضل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے علم کی، لیکن ہم علم سے دور بھاگتے ہیں، اور اگر علم حاصل بھی کرتے ہیں تو دنیا داری کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی اگر علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت آسان کر دیتے ہیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور علم جب آپ کے پاس ہوگا تبھی آپ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلا پاؤ گے۔ آپ کے پاس جب علم ہی نہیں ہے، جب اچھی اور بری چیز میں آپ فرق ہی نہیں کر سکتے، تو آپ اچھائی کی طرف بلاؤ گے کیسے؟ تو علم کے ذریعے ہی آدمی اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اور جب اچھائی کی طرف بلائے گا تو اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا جو قیامت تک چلے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، کہ جس نے بھی کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا، اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا کہ اس کو کرنے والوں کے لیے، اور اس کے کرنے والوں کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ دونوں کو برابر برابر ثواب ملے گا۔ صرف بلانے پر اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر کوئی گمراہی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ اس کو کرنے والے کا۔ وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، اس کو مسلم نے روایت کیا، تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس کو کرنے والے کو، اور یہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی وغیرہ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر جس نے بلایا ہے اس کو بھی گناہ لاد دیا جاتا ہے تو کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ الگ سے اس پہ لادا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم آ گیا تو ہمیں اس علم کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں مجھ سے ایک آیت بھی ملی ہے، یعنی تمہارے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر کسی کے پاس علم ہے اور وہ حسد یا اس وجہ سے کہ یہ زیادہ جان جائے گا چھپاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ہم نے جو نازل کیا ہے واضح ترین نشانیاں اور ہدایت اس کو چھپاتا ہے، جبکہ ہم نے اس کو تمام لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے کتاب کے اندر، تو ایسے لوگوں پر جو اس علم کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی دھکار ہے اس پر اگر وہ چھپاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اس کو چھپا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کی نکیل ڈالیں گے، جس طرح نکیل ڈالا جاتا ہے گھوڑے وغیرہ کو اور بیل وغیرہ کو، اسی طرح اس کو آگ کا نکیل ڈالا جائے گا۔ اور جس نے علم کو حاصل کیا اللہ کے رضا کے لیے نہیں بلکہ اور دوسری چیزوں کے لیے، تو وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به ارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ مطلب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو آدمی بھی ایسا علم حاصل کرتا ہے جس سے اللہ رب العزت کے رضا کو نہیں چاہتا ہے بلکہ اس لیے حاصل کرتا ہے علم کو تاکہ وہ دنیا کا کوئی چیز پالے، تو وہ قیامت کے دن جنت کے خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر علم بھی حاصل کرنا ہے تو ہم اور آپ اس کو اللہ کے رضا کے لیے حاصل کریں کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، ہم اللہ کے دین کا دبدبہ اس دنیا پر قائم کریں گے، اللہ کی حکومت ہم اس دنیا پر لائیں گے، کیونکہ ہم ہی انبیاء کے سچے وارث ہیں،
اور انبیاء نے ہم کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا ہے بلکہ علم کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دھیان دیں اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم بس آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، ہم علم کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ جس قوم کے پاس بھی علم ہوگا، کوئی بھی قوم ہو، چاہے وہ اللہ کو ماننے والی ہو یا نہ ہو، اگر اس کے پاس علم ہے تو وہی اس دنیا پر راج کرے گی، جیسا کہ آج یہودی لوگ راج کر رہے ہیں، پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ علم کے تعلق سے بہت زیادہ دھیان دیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کی بنیادی علم ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور بقیہ جتنے بھی علوم ہیں سب میں ہمیں مہارت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔